بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم دین کو حضرت عمر کے پاس بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا درج ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آہنی دیوار ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے۔ پھر عمر فاروق نے کہا کہ بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ کیسا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا خلیفہ تو نیک ہوگا، لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے 3 دفعہ نکلا، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے۔ گو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک نہایت المناک اور دردناک حادثہ ہے، اور اسلامی سلطنت کی بنیادوں میں دراڑیں اسی شہادت سے متصل ہیں، مگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بڑے سانے کے پیچھے 2 عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک ظاہری جو کہ عام انسان کو نظر آتے ہیں، اور دوسرے مخفی جو ایک دم سے اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ وہ بہت آہستہ آہستہ اپنا گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے پیچھے بھی ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مخفی اسباب بھی بے شمار تھے، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی روح پذیر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی عمر کے فوراً بعد میری امت پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پیچھے ایک بڑا سبب بغض و عناد اور انتقامی جذبات کا سمندر تھا، جو کہ خلیفہ دوم کی ان گنت فتوحات کے ساتھ ہی پنپنے لگا تھا۔ مغربی ایشیا کے مقبوضات اور شمالی افریقہ میں سے مصر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کے پرچم تلے آئے۔ یورپ کے جو ممالک کیسر روم کے قبضے میں تھے وہ جوں کے توں باقی رہے، اور سلطنت روما کی سطوت کافی بڑی حد تک باقی رہی۔ شمالی افریقہ کے دوسرے مقبوضات دور عثمانی میں اسلامی مملکت کے زیر نگیں آئے، مگر سلطنت کسریٰ کی تو دور فاروقی میں دھجیاں اڑ گئی، اس کا تو وجود ہی باقی نہیں رہا۔ لہٰذا جہاں تک انتقامی جذبات کا معاملہ ہے تو وہ سب سے زیادہ شدید ایرانیوں کے اندر موجزن تھے۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایرانیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا بغض کیوں ہے۔ اس کا مظہر ہے کہ ایران میں جیسے دوسرے اکابر اور اہل بیت کے مقبروں کی شبیہیں اور تصویریں گھروں میں بطور تقدس چھپتی اور لگائی جاتی ہیں، اسی طرح اس بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی کی قبر کی شبیہیں اور تصویریں فروخت ہوتی ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت، خلیفہ راشد اور امیر المومنین کا قاتل تھا۔ اور ظلم بلائے ستم یہ کہ ان کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، قبر مبارک حضرت ابو لولو فیروز۔ اس مجوسی کی قبر کی تقدیس اور اس کے نام کی توقیر صرف اس لیے کہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا چراغ بجھایا تھا، جو ایران کے حقیقی فاتح تھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اسلام کے خلاف 2 طرفہ سازشیں شروع ہوئیں، ایک جانب یہودیوں کی طرف سے جو مذہبی سیادت کے لحاظ سے زخم خوردہ تھے، اور دوسری جانب ان مجوسیوں کی طرف سے جو بظاہر مسلمان ہو گئے ہوں، لیکن جو سلطنت کسریٰ کے پر خچے اڑ جانے کی وجہ سے شکست خوردہ تھے اور آتش انتقام میں جل رہے تھے۔ نتیجتاً مذہبی اعتبار سے انتقام کے سب سے شدید اور زیادہ جذبات یہودیوں میں تھے، اور سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات ایرانیوں میں تھے۔ یہ دونوں ہی چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کے چراغ کو اپنی ریشہ دیوانیوں، سازشوں اور افواہوں سے بجھا دیں۔ اس انتقام کی پہلی کڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی،
اور اس کے ذریعے خلافت اسلامی کے دشمنوں کو سبوتاژ کرنا مقصود تھا۔ حضرت عثمان غنی نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حالات پر پوری طرح قابو پا لیا، بلکہ داخلی امن و امان اور استحکام کے ساتھ تمام شورشیں اور بغاوتیں نہ صرف فروغ کر ڈالیں بلکہ فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہونے لگا۔ تو اب یہودی سازشی ذہن آگے بڑھا اور اس نے اپنی وہ خفیہ کارروائیاں تیز کر دی جن کی داغ بیل عبداللہ بن سبا دور صدیقی میں ڈال چکا تھا۔ اس سازشی کام کے لیے اس کو ایران کی زمین سب سے زیادہ سازگار نظر آئی۔ یہاں وہ عناصر بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو بظاہر مسلمان لیکن ذہن مجوسی اور شاہ پرست تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور وہ سیدھے سادے عوام بھی موجود تھے جن کی گھٹی میں شخصیت پرستی پڑی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا کی سازش کسی سے کم نہیں تھی، اور ان سازشوں کا اختتام خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت پر ہوا۔ ساتھیوں، یہ مخفی اسباب تھے جو آہستہ آہستہ اس حد تک بڑھ گئے کہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ختم ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنی شہادت سے پہلے وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ اس کو چنا جائے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک راضی رہے، اور انہوں نے 6 صحابہ کرام کے نام دیے جو کہ 10 مبشرہ میں بھی شامل تھے۔ ان سب میں سے ایک خلیفہ چننے کی ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملی، جنہوں نے کافی صلاح مشورے کے بعد سیدنا عثمان غنی کو اس منصب پر بٹھا دیا۔ گو کہ سیدنا امیر معاویہ گورنر بنے تھے عمر فاروق کے دور حکومت میں، لیکن سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے بعد ان کی پوزیشن مزید مستحکم ہوتی گئی اور ان کی جڑیں گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ دوسری جانب شورشیوں اور مفسدین نے حالات کس قدر خراب کر دیے کہ یہ مضبوط اسلامی نظام سیاسی طور پر مکمل ناکارہ ہو گیا، اور تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کو ان کے گھر میں محصور کر کے قتل کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر ایک احتجاج شروع ہوا جو خوفناک طریقے سے رخ بدل کر قتل عثمان پر ختم ہوا۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں صحابہ کرام بھی ملوث تھے۔ ان باتوں میں صداقت معلوم نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان صحابہ کرام کے سر پر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا الزام لگا دیا جائے۔ عثمان غنی کی شہادت کی چشمدید گواہ ان کی اہلیہ سیدہ نائلہ سے جب قاتلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے 3 افراد کا نام لیا، جن میں ایک صحابی رسول کا نام بھی لیا گیا ہے کہ محمد بن ابو بکر صدیق سب سے پہلے اندر داخل ہوئے اور عثمان کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کھینچا اور انہیں برا بھلا کہا، اور انہیں کہا کہ آپ نے رسول اللہ کے دین میں تبدیلی کی ہے۔ سیدنا عثمان نے ان کو کہا کہ اگر تمہارے والد یہاں موجود ہوتے تو وہ ایسا فعل نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نادم ہو کر وہاں سے لوٹ گئے۔ اس کے بعد باقی 2 افراد جو وہاں موجود تھے انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کو فتنہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان کے قتل کی کئی وجوہات تھی۔ سازش مصر سے شروع ہوئی اور عراق کے علاقے میں پروان چڑھی۔ سازش کا پہلا مقصد صرف عثمان بن عفان کو خلافت سے ہٹانا تھا۔ عبداللہ بن سبا یہ متنازع شخصیت کا اس میں نام لیا جاتا ہے جس نے سازش کی بنیاد رکھی اور جھوٹے مکتوبات سے خلیفہ اور گورنروں میں غلط فہمیاں پیدا کی۔ خلیفہ کے کچھ رشتہ داروں کو جو عہدوں پر فائز تھے ان کا حوالہ دیا جاتا کہ خلیفہ نے اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر مسلط کر دیا ہے، ان کو ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اندر اندر علی ابن ابی طالب کو مظلوم شخصیت بنا کر پیش کیا جانے لگا کہ علی ابن ابی طالب کو خلافت سے 3 پہلے خلفاء نے دور رکھا جبکہ وہ ہی خلافت کے اصل حقدار تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی نے شام میں جب امیر معاویہ کو معزول نہ کیا اور ان کی خلافت کو مضبوط کیا تو یہ بھی بہانہ تھا شورشیوں کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو استعمال کر کے اپنی سازشوں کو کامیاب بنانے کا
اور اسی وجہ سے تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہادت عثمان میں ملوث قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو اور ان کی اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت کو اپنی سازشوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، جبکہ حقیقی طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری سازشوں سے کوسوں دور تھے۔ 18 ذو الحجہ کو جمعہ کے دن خلیفہ سوم کی شہادت ہوئی اور اگلے 5 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ باغیوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر علی ابن ابی طالب نے خلافت قبول نہ کی تو ہم قتل عام کریں گے۔ تو یوں چوتھے خلیفہ راشد کے بطور پر علی ابن ابی طالب نے بیعت لی۔ طلحہ بن عبید اللہ اور عبداللہ ابن زبیر سے تلوار کی نوک پر بیعت لی گئی۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر لینے سے انکار کیا ہے، لیکن پھر جب تمام صحابہ کرام جمع ہو کر مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو کہا کہ اگر آپ اس منصب پر فائز نہ ہوئے تو اسلامی ریاست کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کے علاوہ اس منصب کے لائق بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ چنانچہ علی المرتضیٰ نے اس فتنہ انگیزی سے امت مسلمہ کو نکالنے کے لیے اس خلافت راشدہ کو اپنایا۔ محترم ساتھیو، صحابہ کرام کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث قرار دینا سراسر غلط ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی کسی کتاب میں بھی قاتلان عثمان کے نام درج نہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ بہت سے صحابہ کرام ان کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے ان کے خلاف تھے، لیکن ان کے قاتلین کا نام آج تک پوشیدہ ہے۔